بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں اور مخلص بہنوں، اگر آپ ماہ شعبان المعظم کے اس پر نور اور عظیم الشان مقدس مہینے کی انمول برکتوں اور سعادتوں سے اب تک محروم رہے ہیں تو بالکل مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے توبہ کرنے والوں کے لیے شعبان کی ہر گھڑی میں کھلے ہیں۔ آپ نے بس ایک چھوٹا سا مگر انتہائی طاقتور عمل کرنا ہے کہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد جائے نماز پر ہی با ادب بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے، جسے تمام آیات کی سردار اور عظمت کا مینار کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان میں عصر کے بعد اس مخصوص وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ کریم غیب سے اس کے رزق کے تمام دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور اسے وہاں سے نوازا جاتا ہے جہاں اس کا گمان اور سوچ بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر آپ کی دلی خواہش ہے کہ آپ بہت جلد معاشی طور پر مستحکم اور مالدار ہو جائیں، رزق میں ایسی بے پناہ وسعت پیدا ہو جو نسلوں تک ختم نہ ہو، اور آپ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہ رہیں، تو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین محکم رکھ کر یہ عمل آج ہی سے شروع کریں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مہینہ ہے اور اپنی فضیلت و بزرگی میں رمضان کی آمد کا پیش خیمہ ہے، بالکل اسی طرح پورے دن کے 24 گھنٹوں میں عصر کے بعد کا وقت بھی انتہائی بابرکت اور قبولیت کی خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب آسمانی فرشتے اپنی ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں، یعنی دن بھر ہماری نیکیاں اور اعمال لکھنے والے فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں، اور رات والے فرشتے اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں تو پورے سال کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ بندے کے آخری عمل کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تسبیح اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو تو فرشتے وہی گواہی بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بندے کے رزق اور عمر میں خصوصی برکتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہر دعا مستجاب ہوتی ہے، ہر حاجت روائی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کا حل غیب سے نکل آتا ہے۔ جو خوش نصیب اس وقت قرآن کی اس سردار آیت کو پڑھ لیتا ہے تو مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اللہ کے حکم سے اس کے گھر میں برکتوں، سکون اور رزق کی ایسی بارش ہونے لگتی ہے جو تمام تنگیوں کو بہا لے جاتی ہے۔ یہ عمل نہایت مختصر اور آسان ہے، کیونکہ عصر سے مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور نہایت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ غفلت کا مہینہ کہلاتا ہے، کیونکہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان اسے بھول جاتے ہیں، مگر آپ نے اس وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ اگر آپ دن بھر کے مصروف 24 گھنٹوں میں سے صرف چند منٹ نکال کر یہ تسبیح 21 بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی خوش قسمتی کے دشمن خود بن رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ کلام الہی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے عاجز بندوں کو تنگی کے غار سے نکال کر فراخی کی شاہراہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ شعبان کا ہر لمحہ اور ہر ساتھ قیمتی ہے، مگر عصر کا وقت پورے دن کا سردار وقت کہلاتا ہے۔ جیسے تمام راتوں میں تہجد کی گھڑی اللہ سے لو لگانے کے لیے سب سے افضل ہے۔ جو بندہ اس روحانی حکمت کو پا لیتا ہے وہ اپنا ایک لمحہ بھی لغو کاموں یا فضول گفتگو میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنی تقدیر کے سیاہ فیصلے بدلوا لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والوں کو معاشرے میں عزت، وقار، مقام اور روحانی سرداری نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس وقت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے صاف لفظوں میں فرمایا کہ اپنی نمازوں کی سختی سے حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی جو کہ عصر کی نماز ہے، لہٰذا اس وقت کو غفلت اور دنیاوی فضول باتوں میں برباد کرنے کے بجائے ذکر و اذکار اور استغفار میں گزاریں۔ اگر آپ کم از کم 3 دن تک یہ عمل مسلسل کریں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات اور الہی کرشمے دیکھیں گے۔ آپ کا مقدر جاگ اٹھے گا اور زندگی کے تمام بند راستے یکے بعد دیگرے کھلتے چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں یعنی فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے وہ جہنم کی دہکتی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ شعبان المعظم میں درود پاک کی کثرت کرنا بھی بہت ضروری ہے،
کیونکہ یہ مہینہ درود و سلام کا مہینہ ہے۔ یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ موت کے بعد اندھیری قبر میں بھی انسان کو یہی عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اس نماز اور اس کے بعد کے مبارک وقت کو ضائع کرنا اپنی محنت اور برکتوں کو اپنے ہاتھوں سے لٹانے کے مترادف ہے۔ عصر کے بعد کی یہ خاص عبادت ہر قسم کی بلاؤں، ذہنی پریشانیوں اور ناگہانی حادثات سے بچاؤ کا ایک مضبوط حصار بن جاتی ہے۔ آج کے اس پرفتن اور مادی دور میں جہاں ہر دوسرا شخص قرض، معاشی بدحالی یا گھریلو ناچاکیوں اور بے سکونی کا شکار ہے، وہاں یہ قرآنی عمل ایک بہترین اور آزمودہ علاج ہے۔ بہت سے طالب صادق اس عمل کی برکت سے اپنی مرادیں پا چکے ہیں۔ ادھر آپ کا ورد مکمل ہوتا ہے، ادھر غیب سے غیبی مدد کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ رزق کی تنگی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی پختہ نیت دل میں کریں اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ 3 بار اللہ سے گڑ گڑا کر فریاد کریں کہ اے مالک الملک، اے کائنات کے اکیلے وارث، میری یہ مشکل دور فرما اور میری جائز حاجت اپنی رحمت سے پوری کر دے۔ یاد رہے کہ اصل دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ وظائف اور اذکار تو محض اس کے قرب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی اس سورت کی تلاوت کریں جو سراپا رحمت اور خیر و برکت ہے، اور اس کی ایک مخصوص آیت کو پہلے 70 بار پڑھیں۔ یہ وہ کلام ہے جو سابقہ انبیاء کرام نے بھی تنگی اور آزمائش کے وقت پڑھا اور اللہ نے انہیں عظیم کامیابیاں عطا فرمائی۔ اس کلام میں اسم اعظم کی ایسی تاثیر ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت اقدس میں موجود تھے۔ آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ان قریب ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو بلا کسی مشقت اور بھیڑ کے دیکھ رہے ہو، لیکن اس دیدار الہی کے لیے ضروری ہے کہ تم فجر اور عصر کی نمازوں پر مداومت اختیار کرو، یعنی انہیں کبھی قضا نہ ہونے دو۔ شعبان میں اپنے اعمال کو سنواریں کیونکہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ تسبیح دل کو وہ سکون اور روح کو وہ جلا بخشتی ہے جو دنیا کے کسی مال و دولت میں نہیں۔ جو پہلی آیت آپ نے 70 بار پڑھنی ہے وہ اللہ الصمد ہے۔ یہ اللہ کا ایسا بے نیاز اور شان والا نام ہے جس میں اس کی وحدانیت اور ہر حاجت سے بے نیازی کی جھلک نمایاں ہے۔ اسے پڑھنے میں محض چند منٹ صرف ہوں گے، مگر اس کے ثمرات و ثواب دنیا و آخرت میں سایہ بن کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف مال و زر میں اضافہ ہوگا بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام اور ہیبت پیدا ہوگی، اور حاسدین و دشمن کے شر سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ ایک صحیح روایت کے مطابق سورۃ اخلاص کی تلاوت قبر کے وحشت ناک اندھیروں میں روشنی کا مینار بن کر آتی ہے اور تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرتی ہے۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے رمضان سے پہلے ہی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے نام کے حروف میں شین سے شرف، عین سے عزت، بے سے برکت، الف سے الفت اور نون سے نور مراد ہے۔ شب برات کی وہ عظیم رات بھی اسی مہینے میں آتی ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ دعا مانگیں تو اس کے دوران 3 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا ورد کریں اور پھر اپنی مرادیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سورۃ کوثر کو 11 بار پوری توجہ اور مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ اس ترتیب اور تعداد کو ہرگز تبدیل نہ کریں کیونکہ عادات کی اپنی ایک کیمسٹری اور روحانی تاثیر ہوتی ہے جو خاص مقاصد کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اللہ پر پختہ یقین اور کامل توکل رکھ کر جب آپ یہ عمل کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بہت سے لوگ محض بے یقینی اور شک کی وجہ سے بڑی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، مگر آپ نے وسوسوں کو قریب نہیں آنے دینا۔ یاد رکھیے، زندگی بہت مختصر اور ناپائیدار ہے، اور ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ ہمیں زندگی میں اگلا شعبان یا رمضان نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ اس لیے اس سنہری موقع کو غنیمت جانیں اور اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کا دائمی توشہ بھی جمع کر لیں۔ اس وظیفے کے اختتام پر اپنے گھر والوں، اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے یہ قرآنی و مسنون کلمات ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی
تاکہ آپ کا سب کچھ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بڑھاپے اور جوانی میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔